لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمل کے لحاظ سے ان 10 دنوں یعنی آخری عشرے سے بڑھ کر خدا تعالیٰ کے نزدیک عظمت والے اور محبوب اور کوئی دن نہیں۔ جو ان دنوں میں برکت ہے ایسے کسی عشرے اور کسی اور دن میں برکت نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان آخری دنوں میں اس قدر توجہ سے محنت سے عبادت کرتے کہ جیسا باقی دنوں میں حال نہیں تھا۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ہر دن ہی عبادات، نیکیوں، ذکر الہی اور نمازوں سے بھرپور تھا، لیکن آخری عشرے میں ایک خاص کیفیت ہوتی تھی۔ جیسے کسی کو یہ فکر ہو کہ یہ برکت کے دن ہیں، جانے والے ہیں، ان سے جتنا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے وہ انسان اٹھا لے۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے ایک موقع پر خطبہ جمعہ میں فرمایا 1986 کو، حضور نے فرمایا پس رمضان کا جتنا بھی وقت باقی ہے اس سے فائدہ اٹھائیں، اور یہ نہ ہو کہ آخر پر بہت سے لوگ حسرت سے یہ کہتے ہوئے اس رمضان سے گزریں کہ اب کے بھی دن بہار کے یوں ہی گزر گئے۔ خدا کی طرف سے روحانی بہار کے دن آئے بھی اور ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ تو چند دن رہ گئے ہیں۔ ہر انسان کو، مجھے بھی اور جو سننے والے ہیں یقیناً سب کی خواہش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو جس قدر ممکن ہو زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، جیسے حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملتا ہے، ان ایام سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے۔ اس سلسلے کا ناظرین کرام رمضان کے تعلق میں جو خصوصی پروگرام پیش کیے جا رہے تھے وہ آج کا یہ پروگرام آخری پروگرام ہوگا عید سے پہلے۔ تو آج ہم اعتکاف، لیلۃ القدر اور عید کے متعلق جو ہے وہ گفتگو کریں گے۔ جو سوالات آپ کے آ چکے ہیں ان کو شامل کریں گے، آڈیو کویسچنز ہیں ان پر بات ہوگی۔ اسی طرح آپ جو بات پوچھنا چاہتے ہیں لائیو کال پر آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ جو سوالات ہمارے پاس پہلے سے آ چکے ہیں اس میں ایک سوال آڈیو پر جو ہے سب سے پہلے وہ سنتے ہیں۔ عزیزم مسرور احمد صاحب نے ربوہ سے یہ سوال پوچھا تھا، پروگرام کے شروع میں تھا، ہم نے عرض کیا تھا کہ آخر پہ جا کے جب اس کا وقت زیادہ قریب آئے گا تو پھر اس وقت شامل کریں گے۔ تو آئیے آڈیو پر وہ سوال سنتے ہیں پھر اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم، میرا نام مسرور احمد ہے، میں دارالعلوم روا سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اس سے کیا مراد ہے؟ جزاک اللہ۔ جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب اور مکرم محترم مولانا منصور احمد ضیاء صاحب۔ ظہیر صاحب، سوال آپ نے سماعت فرمایا کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے اور قرآن کریم کے حوالے سے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا سوال جو ہے وہ خاص طور پر اس تعلق میں ہے کہ قرآن کریم کے متعلق جو فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سے کیا مراد ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف جگہوں پر اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا زمانہ سب سے بڑی لیلۃ القدر تھا،
اور ہر نبی کا زمانہ لیلۃ القدر ہوتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کا نزول ہوا، اس لیے اس کے متعلق فرمایا کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، کیونکہ وہ بہت منزلت والی، بڑی قدر والی رات تھی۔ یہ تو ایک معنی ہے اس کا، اور جیسے میں نے عرض کی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کثرت کے ساتھ اس مضمون کو بیان فرمایا۔ دوسرا جہاں تک تعلق ہے رمضان میں خاص طور پر لیلۃ القدر کا، تو یہ اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث میں آتا ہے کہ حضور بتانے کے لیے اپنے صحابہ کو کہ لیلۃ القدر کس وقت ہوگی باہر تشریف لائے، لیکن دو لوگوں کا جھگڑا ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ میرے ذہن سے اٹھا لی گئی بات، اور پھر فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ لیکن اس کا یہ مطلب طاق راتوں سے مراد یہ ہے کہ 21، 23، 25، 27، 29، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جفت راتوں میں نہیں ہو سکتی، اس پہ بھی ہو سکتی ہے۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ عنہ نے اس مضمون کو بیان فرمایا کہ بزرگان کا اور ائمہ کا اور نیک لوگوں کا اس پہ کثرت سے تجربہ ہے کہ لیلۃ القدر کثرت کے ساتھ رمضان کے آخری عشرے میں، اور وہ بھی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق حضرت مسلم اور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور بھی فرمایا کرتے تھے کہ اکثر جو ہے وہ 27ویں رات میں ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ حضرت مسلم اور رضی اللہ عنہ نے یہ مضمون بھی بیان فرمایا ہے کہ رمضان کی باقی راتوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح حضور نے یہ بھی مضمون بیان فرمایا کہ لیلۃ القدر رمضان کے علاوہ سال کے باقی مہینوں میں، باقی دنوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ وہ انفرادی ایک لیلۃ القدر ہوتی ہے، جب بھی کوئی شخص روحانیت کے لحاظ سے اپنے ایسے مرتبے پہ پہنچ جاتا ہے جس میں اس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، وہ اس کے لیے لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اور رمضان میں اجتماعی جماعتی طور پہ جو لیلۃ القدر ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ خاص رات میں دکھاتا ہے، اور اس کی بعض نشانیاں، علامتیں بھی حضرت مسلم اور رضی اللہ عنہ نے بھی بیان کی، بعض باقی خلفاء نے بھی۔ حضرت صاحب نے اس کو اس مضمون سے کھولا ہے، اس مضمون کو، کہ یہ جو بعض اوقات آتا ہے کہ آسمان پہ روشنی چمکی یا بارش ہوئی یا اس قسم کی جو علامتیں ہیں، یہ دراصل کشفی نظارے ہیں جو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ اگر یہ ظاہری نظارے ہوتے تو بہت سارے لوگ اسے دیکھتے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ دکھانا چاہتا ہے کہ لیلۃ القدر ہے، اس لیے بزرگوں کو دکھاتا ہے یا ان لوگوں کو دکھاتا ہے جن کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے۔ اور آخری بات یہ اسی سلسلے میں کہ لیلۃ القدر کی بعض لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ علامتیں کیا ہیں، تو اس پہ خلفاء نے، حضرت مسلم اور رضی اللہ عنہ نے بھی، حضرت خلیفہ رابع نے بھی، ہمارے موجودہ امام حضرت امیر المومنین اللہ بن نصر العزیز نے بھی اس پہ بیان فرمایا کہ جب انسان کو ایسا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے جس میں اسے یہ احساس ہو کہ میری دعائیں قبول ہو رہی ہیں، میری جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہونا چاہیے وہ قائم ہو رہا ہے، تو اس کے لیے لیلۃ القدر ہے۔ اور پھر لیلۃ القدر کے بعد اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ نیکیوں پر قائم رکھتا ہے، یہ اس کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جزاک اللہ زیر صاحب۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں ادریس ڈار صاحب لندن سے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ادریس صاحب۔ محترم رفیع صاحب، یہ ڈبل آواز آ رہی ہے؟ ہمیں آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بات کریں۔ جی، یہ نتیز رمضان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ سر، یہ ایک سوال ہے کہ 29 رمضان کو سورج گرہن سے جو لگ رہا ہے، اس کا ذکر کہیں حدیث میں ملتا ہے، اور اس موقع پر جو نماز ادا کی جاتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے، اور کتنے بجے وہ نماز ہوگی؟ جی ٹھیک ہے ادریس صاحب، جزاک اللہ۔ منصور صاحب ان کا سوال، جی سورج گرہن آپ کو پتہ ہے یہاں جی میں لگنے والا ہے، حضرت صاحب نے خطبے میں بھی ذکر فرمایا حالیہ میں، جی تو نماز کا طریق جو ہے وہ کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے حوالے سے تاریخ میں بھی ذکر ملتا ہے، اور ان کا چونکہ سوال تھا کہ تاریخ میں بھی اس کا کوئی ذکر ہے یا نہیں، تو بالکل ذکر ملتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایک دفعہ سورج گرہن ہوا،
اور اتفاق ایسا ہوا کہ اس دن جس دن سورج گرہن تھا اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آسلم کے صاحبزادے تھے، بیٹے تھے، ان کی وفات ہو گئی. تو جس پر بعض لوگوں نے یہ بھی نظریہ پیش کرنا شروع کیا کہ گویا کہ ایک عظیم الشان شخص فوت ہوا ہے، اس وجہ سے سورج گرہن لگا. تو سب سے پہلے تو آسلم نے اس حوالے سے بھی جو وہم تھا اس کو دور فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں سورج اور چاند، اور یہ کسی کی موت یا کسی کی زندگی کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں. لیکن آسم نے اس موقع فرمایا کہ جب یہ تم سورج گرہن دیکھو تو فوراً نماز کی طرف، دعا کی طرف اور استغفار کی طرف راغب ہو جاؤ. اور آپ نے صحابہ کو اکٹھا کیا، اور اس موقع پر جو ہی سورج گرہن شروع ہوا تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھائی. اور ان 2 رکعت میں آسلم کا طریقہ یہ تھا کہ ہر ایک رکعت میں 2 رکوع کیے. پہلی رکعت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر تحریمہ کے بعد سورۃ فاتحہ کی تلاوت فرمائی، اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت فرمانے کے بعد لمبی قرات فرمائی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ جیسے سورہ بقرہ آپ نے پڑھی ہے. اور پھر آپ نے لمبی تلاوت فرمانے کے بعد دوبارہ آپ رکوع میں گئے اور رکوع بھی لمبا کیا، پھر کھڑے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ فرمایا، اور پھر آپ نے دوبارہ سے سورہ فاتحہ کی قرات کی، اور اس کے ساتھ پھر لمبا حصہ قرآن کریم کا پڑھا، پھر دوبارہ رکوع کیا، پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہا، اور اس کے بعد دوبارہ پھر سجدے میں گئے اور لمبے سجدے کیے، 2 سجدے کیے. پھر اسی طرح آسلم نے اس کو دوبارہ ریپیٹ بھی کیا، اور دونوں رکعات میں لمبے رکوع اور لمبے سجود کیے، اور یہ اس وقت تک کیا جب تک کہ سورج صاف نہیں ہو گیا. تو یہ اس کا طریقہ، اور اس حوالے سے حضرت خلیفۃ المسیح الخامس اید اللہ تعالیٰ بن عزیز نے ایک کلاس میں بھی یہ طریقہ بیان کیا ہوا ہے. تو وہاں سے بھی اس کی بھی ویڈیو بھی موجود ہے اور اس کا حوالہ بھی موجود ہے، تو وہاں سے بھی حضور سے کہ اس اقتباس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک تھوڑی سی بات، کیونکہ اس میں یہ ذکر آیا ہے کہ جس طرح محترم منصور صاحب نے بیان کیا کہ اس سورج گرہن یا چاند گرہن کا کسی کی موت یا حیات سے تعلق نہیں ہے، لیکن خود ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کی، ایک شخص کے لیے، ایک وجود کے لیے، اپنے غلام صادق، اپنے روحانی فرزند کی آمد کی یہ بہت بڑی نشانی قرار دی. اور یہ بھی مضمون تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا وہاں یہ بھی فرمایا کہ میرے مہدی کی یہ نشانی ہے، اور اس کے لیے مخصوص تاریخیں بیان کی کہ چاند کی گرہن لگنے کی تاریخوں میں سے فلاں تاریخ کو، اور سورج کی گرہن لگنے کی تاریخوں میں سے فلاں تاریخ کو لگے گا. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے دعویٰ فرمایا تو 1994 میں اور 94 میں مشرق میں اور 95 میں مغرب میں اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی ظاہر فرمائی. تو یہ نشانی اس لحاظ سے بڑی اہم ہے. باقی رمضان اور باقی سورج گرہن اور چاند گرہن تو ہوتے رہتے ہیں، تاریخ میں کئی دفعہ ہوتے ہیں، لیکن بطور نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، اور یہ پوری ہوئی اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور ایسا عظیم الشان نشان ہے کہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں کہ اس کو وہ بعض باتیں ہوتی ہیں، کہتے ہیں جی یہ کوشش کی، محنت کی، لوگ اکٹھے ہو گئے، فلاں ہو گیا. یہ ایک قدرتی امر ہے، تقدیر الہی جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے صرف وہی دکھا سکتی ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ ایک بات شاید بیان ہونے سے رہ گئی ہے کہ کس وقت شروع ہوتا ہے. تو وہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج کو گرہن لگنا شروع ہو، اور ذکر ملتا ہے کہ جب تک وہ سورج مکمل دوبارہ گرہن سے آزاد نہ ہو جائے، یعنی کہ روشن نہ ہو جائے، اس وقت تک نماز پڑھی جاتی ہے، لمبی نماز ہوتی ہے. اور ذکر ملتا ہے حدیث میں کہ آسم نے جب یہ نماز پڑھائی تو اتنی لمبی تھی کہ بعض صحابہ کو بے ہوشی تک ہونے لگی، کیونکہ کافی لمبی نماز تھی. اور جیسا کہ ابھی ظہیر صاحب نے ذکر کیا کہ حضرت مسیح مسلم کے دور میں بھی یہ ایک نشانی قرار دی گئی تھی. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام، یہ بھی ہمارے ناظرین کے لیے ایک معلومات میں اضافہ ہوگا کہ حضرت مسیح السلام خود اس نشان کو دیکھنے کے لیے مسجد مبارک کی چھت پر چڑھے، اور خود آپ نے دیکھا، اور پھر وہاں پہ صحابہ کے ساتھ نماز ادا کی.
اور اس نماز کا دورانیہ تقریباً 3 گھنٹے تھا، جس میں نماز بھی شامل تھی اور خطبہ بھی اس کا مختصر حصہ شامل تھا، لیکن نماز کافی لمبی پڑھائی گئی تھی۔ تو گویا کہ اتنا لمبا دورانیہ تھا سورج گرہن کا کہ لمبی نماز اور لمبا خطبہ جو ہے اس دوران دیا۔ وہی جو آنسلم والی بات ہے وہی پوری ہوئی، وہاں پہ صحابہ کو بے ہوشی، حضرت اسماء کے متعلق غالباً آتا ہے کہ وہ کہتی میں بے ہوش ہونے لگی تھی، میں نے جا کے پانی سر میں ڈالا۔ تو یہاں پہ بھی اس آقا کی اتباع میں غلام نے بھی اسی طرح پھر نماز پڑھائی۔ الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، عارف الزمان صاحب بنگلہ دیش سے۔ عارف الزمان صاحب سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال لیلۃ القدر کے بارے میں ہے۔ قرآن شریف میں سورہ دخان آیت نمبر 4 اور سورہ قدر 2 جگہ میں لیلۃ القدر کی بات آتی ہے۔ میرا سوال ہے کہ کسی کو اگر لیلۃ القدر عطا ہو جائے فرما، تو اس کا کوئی علامت ہے، وہ کیسے محسوس ہوگا جب مجھے لیلۃ القدر نصیب ہوا؟ جزاکم اللہ۔ جی زیرزا، کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے لیلۃ القدر جو ہے اس وہ کے میں نے جیسے پہلے مختصراً عرض کیا ہے، میں حضرت خلیفۃ مسیح رابع کا بھی ایک چھوٹا سا اقتباس پڑھ دیتا ہوں۔ یہی سوال تھا کہ کسی کو لیلۃ القدر میسر آ جاتی ہے تو اسے کیسے پتہ چلے؟ تو ظلم ہر شخص کا اپنے دل کا حال بدلتا رہتا ہے۔ جس کو زیادہ مزہ آ جائے نماز میں اور تہجد میں اور دعائیں اس کو لگتا ہو کہ قبول ہو رہی ہیں، اس کی تو لیلۃ القدر ہو گئی۔ اس کی علامت کیا ہے؟ پکی بات ہو کہ ہاں لیلۃ القدر یہی ہے، پھر ساری زندگی وہ نیک رہتا ہے جس کو ایک دفعہ لیلۃ القدر میسر آ جائے۔ اور جیسے میں نے عرض کی کہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ بعض علامتیں محسوس بیان کی ہیں لوگوں نے کہ آسمان پہ روشنی ہوتی ہے، اسی طرح بارش ہوتی ہے، تو اس کے متعلق فرمایا کہ یہ کشفی نظارے ہیں جو انہیں نظر آتے ہیں۔ تو اصل بات یہی ہے کہ انسان کا ضمیر اور اس کا دل اسے مطمئن ہو جائے اور اس کی دعائیں قبول ہو جائیں، تو یہ لیلۃ القدر کی نشانی۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ باقی جو سوالات ہیں ان پر بات کرتے ہیں۔ منصور صاحب، یہ سوال ہمیں ایک غیر جماعت دوست ہیں، انہوں نے پوچھا تھا، اور بشارت صاحب سے مسجد فضل لندن کے قریب جو رہتے ہیں ان سے سوال پوچھا، انہوں نے بھجوایا، اور انہوں نے ساتھ یہ کہا تھا کہ جی میں نے کافی اس کے متعلق پوچھا ہے تو مجھے تسلی نہیں ہوئی، تو اس لیے ہم نے یہ سوال گو کہ رمضان سے ہٹ کے ہے۔ وہ کہتے ہیں جہنم دائمی کیوں ہے؟ جی تسلی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ امام الزمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہ کو نہ ماننے کی وجہ سے اور ان کو نہ تسلیم کرنے کی وجہ سے جو قرآنی معارف ہیں، قرآنی حقائق ہیں، وہ دنیا سے اس دنیا سے جنہوں نے ان کو نہیں مانا وہ مخفی ہی رہتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس مضمون کو بڑے خوبصورت انداز میں مختلف مواقع پہ پیش کیا اور فرمایا کہ دیکھو کہ ایسا شخص جو کہ محدود اعمال کرتا ہے، اس محدود اعمال کی جزا یا سزا لامحدود نہیں ہو سکتی۔ تو اس حوالے سے آپ نے فرمایا کہ یہ جو غلطی، جو بعض لوگ جو غلط سمجھتے ہیں کہ جہنم دائمی ہے، یہ بالکل درست نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ جہنم ایک شفا خانے کی طرح ہے، ہاسپٹل کی طرح ہے کہ جہاں بیمار لوگوں کا علاج ہوتا ہے اور علاج ہونے کے بعد ان کو یہاں سے نکال دیا جاتا ہے، اور جب ان کی اصلاح ہو جائے گی تو ان کو نکال دیا جائے گا۔ اور یہ مضمون آپ نے قرآن کریم کی آیات سے اخذ کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو قرآن کریم میں لکھا ہے کہ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ فَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، کہ جن کے وزن ہلکے ہوں گے یعنی کہ گناہ گار لوگ ہوں گے، ان کی ماں ہاویہ یعنی کہ دوزخ ہوگی۔ تو فرمایا کہ کے لفظ میں یہ اشارہ موجود ہے کہ جس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں ایک عرصے کے بعد باہر نکل آتا ہے، تو اسی طرح انسان بھی تھوڑی دیر کے لیے وہاں جائے گا، ایک عرصے کے رہے گا، اور اس کے بعد جب اس کے اعضاء مکمل بن جائیں گے، اس کے وہ اعضاء جو جن سے وہ بدیاں کیا کرتا تھا، تو پھر اس کے بعد اس کی ایک نئی پیدائش ہو جائے گی اور وہاں سے وہ باہر نکل آئے گا۔ اس حوالے سے بلکہ بڑا دلچسپ ایک قصہ بھی ملتا ہے احادیث میں، بخاری میں لکھا ہے کہ ایک آخری بندہ جو دوزخ سے نکلے گا وہ کیسے نکلے گا، اس کا ایک بڑا خوبصورت منظر کشی کی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ آخری بندہ جو دوزخ سے نکلے گا وہ
بڑی بری کیفیت میں ہوگا، آخر کار اللہ تعالیٰ اسے جب نجات دے گا تو وہ دوزخ کو دیکھ کے کہے گا شکر ہے اللہ نے مجھے تم سے نجات دی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک خوبصورت درخت اگائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرے گا کہ اے خدا مجھے اس درخت کے قریب جانے دے، اور تاکہ میں اس درخت کی چھاؤں میں بیٹھوں اور پانی پیوں، ٹھنڈا پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد تم نے کوئی اور بات نہیں مانگنی مجھ سے، کوئی اور سوال نہیں کرنا۔ تو وہ یقین دلاتا ہے کہ اے خدا میں اس کے بعد کوئی اور چیز نہیں مانگوں گا۔ تو وہ اس درخت کے قریب جائے گا، بیٹھے گا، سائے سے فائدہ لے گا اور ٹھنڈا پانی پیے گا کہ اچانک اس کو ایک اور درخت نظر آئے گا جو کہ اس پہلے درخت سے بہت بڑا ہے۔ تو وہ تھوڑی دیر بعد کہے گا کہ اے خدا اگر اجازت ہو تو یہاں پہ بھی مجھے جانے دے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ پہلے تو تم نے کہا تھا کہ میں نہیں مانگوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہے گا چلو ٹھیک ہے تمہیں اس کی بھی اجازت ہے۔ کچھ دیر وہاں بیٹھے گا، پھر کہے گا کہ ایک تیسرا درخت نظر آئے گا جو بالکل جنت کے دروازے پر ہوگا۔ تو کہے گا کہ اے خدا مجھے اس درخت کے قریب جانے دے۔ تو جب وہاں پہ جائے گا تو پھر کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اسے جب جنتیوں کی آوازیں آئیں گی تو کہے گا کہ اے خدا مجھے یہاں پہ بھی جانے دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ پہلے بھی 2 مرتبہ تم کہہ چکے ہو کہ مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، میں کچھ اور نہیں مانگوں گا۔ تو اس موقع پہ وہ کہے گا کہ اے خدا مجھے تیری بڑی مہربانی اگر تو مجھے اندر جانے دے۔ تو خدا تعالیٰ کہے گا کہ اے بندے، اے ابن آدم، تیرے لیے دنیا اور دنیا کے برابر جو کچھ ہے سب کچھ تیرا۔ تو اس پر وہ حیران اور پریشان ہو کے کہے گا کہ اے خدا تو رب العالمین ہے، تو مذاق تو نہ کر میرے ساتھ۔ تو اس پر کہتے ہیں جب آنسلم نے یہ حدیث سنائی تو آنسلم مسکرائے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بھی اس موقع پر ہنسا تھا کہ اس بندے کو دیکھو کیسا جو ہے وہ خیال آیا کہ میرے سے مذاق نہ کر۔ اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہے، وہ مذاق نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ تو یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ بتاتی ہے کہ کس طرح آخری شخص جو ہے وہ دوزخ سے نکال کے جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ اور حضرت مسیح وسلم نے ایک اور موقع فرمایا کہ بڑی واضح حدیث ہے کہ یاتی علی جہنم زمان لیس فیہا احد، ایک وقت آئے گا جہنم پر کہ اس میں کوئی شخص موجود نہیں ہوگا۔ نسیم الصبا تحرک ابوابہا، اور ایک باد صبا ٹھنڈی ہوا اس کے دروازوں کو کھٹکھٹائے گی، گویا کہ خالی رہنے کی ایک علامت ہے۔ جزاک اللہ منصور صاحب، بہت شکریہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ اور بھی کئی آیات ہیں، مثلا قرآن کریم کی ایک آیت ہے کہ لابثین فیہا احقابا، وہ اس میں کئی صدیاں رہیں گے۔ اب صدیاں تو محدود ایک گنتی ہے، لمبا وقت ہو سکتا ہے لیکن مستقل نہیں کہا۔ پھر فرمایا کہ قال النار مثواکم، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، اس میں لمبا عرصہ رہو گے سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔ یعنی وہاں پہ بھی یہ اشارہ ہے کہ پھر ایک وقت آ جائے گا۔ پھر خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان رہے۔ اور زمین و آسمان کے متعلق یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ رہے گا، ہر چیز پر فنا آنی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو کئی قرآنی آیات جو ہیں وہ رہنمائی کرتی ہیں، احادیث جو ہیں منصور صاحب نے بیان کی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ہمیں بھی یہ رہنمائی نہ ملتی، ہم یہاں تک نہ پہنچتے اگر امام الزمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہماری یہ رہنمائی نہ فرماتے۔ آگے چلتے ہیں، سوالات کا جو سلسلہ ہے اس میں زیر صاحب، یہ حسان غفور صاحب نے یو کے سے پوچھا تھا، کیا لیلۃ القدر میں دعا کرنے کا کوئی خاص طریق ہے؟ منوں یہی سوال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور اگر مجھے علم ہو جائے کہ مجھے لیلۃ القدر میسر آ گئی ہے تو میں کیا دعا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اس وقت یہ دعا کرنا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو بخشنے والا ہے اور بخشنے کو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھ سے بھی درگزر کا معاملہ کر۔ تو یہ وہ دعا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور یہ وہ چھوٹی سی مختصر دعا ہے، لیکن اس کے علاوہ انسان جو چاہے اپنے رب سے مانگے، اپنی زبان میں مانگے۔ قرآن کریم کی جو مسنون دعائیں ہیں ان کی ساتھ مانگے، یا جو احادیث کی میں بیان دعائیں ہیں ان کے ذریعے حضرت مسیح علیہ السلام نے جو دعائیں سکھائیں، کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ گزاری کر کے دعائیں مانگ سکتا ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خاص دعا اس موقع کے لیے بھی سکھائی۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ جزا۔
منصور صاحب، اگر کسی کو کسی وجہ سے اچانک اپنا اعتکاف ختم کرنا پڑ جائے تو اس کا کفارہ یا قضا ہے کوئی؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کا کفارہ بھی ہے، قضا بھی ہے۔ مثلا بعض لوگ کہتے ہیں اگر ایک اعتکاف توڑا جائے تو 1 دن اور 1 رات کی قضا لازم ہے اور اس کے بعد 1 روزہ بھی رکھنا ہے، لیکن یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہوتا کہ اس طرح کا کوئی کفارہ موجود ہے۔ اعتکاف تو دیکھیں جی ایک نفلی عبادت ہے، اعتکاف توڑنے کے نتیجے میں کسی قسم کا کوئی کفارہ نہیں، بالکل اسی طرح جیسے اگر کسی نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہو اور وہ نفلی روزہ توڑ دے تو اس پر کوئی کسی قسم کی قضا نہیں ہوتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ روزہ رکھا تھا، صبح سے نفلی روزہ تھا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کہیں سے کچھ کھانے کے لیے آ گیا تو آن نے فرمایا کہ کھانا کھانے لگے، فرمایا کہ صبح سے میرا روزہ تھا لیکن اب چونکہ کھانے کے لیے کچھ آ گیا تو میں اپنا روزہ کھول لیتا ہوں، لیکن اس کے بدلے میں کوئی قضا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی۔ تو اسی طرح اعتکاف نفلی عبادت ہے اور نفلی عبادت اگر ختم ہوتی تو اس کی قضا کوئی نہیں ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہوا کہ حکیم فضل الدین صاحب بھیروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اعتکاف توڑ کے جانے لگے، ان کو عدالت میں جانا تھا، تو حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو یہ تو ضرور فرمایا کہ جب آپ کو پتہ تھا کہ آپ نے جانا ہے تو پھر اعتکاف بیٹھنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ اب اس کا کوئی کفارہ ہے اور آپ کوئی قضا جو ہے اس کی کریں، یہ ہرگز نہیں فرمایا۔ جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، کامران صاحب ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میرا نام کامران ملک ہے، میں سلو جماعت لندن یو کے سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے روزہ ایک تو چھوٹ جائے تو وہ جو آگے شوال کے 6 روزے آ رہے ہیں، اگر وہ کسی نے شوال کے نہ رکھنے ہوں تو جو 1-2 روزہ چھوٹا ہے شوال کے روزوں میں ہی پورے کر سکتا ہے یا اس کے بعد سال میں کسی دن بھی پورے کیے جا سکتے ہیں؟ میرا یہ سوال۔ جی ٹھیک ہے زیر صاحب، شوال کے روزے جی، اگر جس طرح انہوں نے سوال میں کہا کہ اگر کسی نے شوال کے روزے نہیں رکھنے تو وہ اس میں بھی پورے کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ قرآن کریم کہتا ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو رمضان کے علاوہ باقی دنوں میں وہ کسی وقت بھی پورے کر سکتے ہیں۔ اور اگر وہ اگر کوئی شوال کے روزے رکھنا چاہے تو وہ اس کے بے شک پہلے رمضان میں کچھ روزے چھوٹے ہوئے ہیں، وہ شوال کے روزے رکھے، اور باقی جو 11 مہینے یا 10 مہینے کچھ دن ہیں ان میں وہ رمضان کے باقی چھوٹے ہوئے روزے مکمل کر سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بارے میں روایت ہے کہ ہم ازواج مطہرات جو تھیں، ہمارے جو روزے مخصوص ایام کی وجہ سے چھوٹ جاتے تھے وہ ہم عام طور پہ شعبان میں جب حضور بھی روزوں میں مصروف ہوتے تھے تو ہم اس وقت وہ پورا کیا کرتی تھی، گویا وہ کسی وقت بھی پورے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں شوال میں ازواج مطہرات روزے بھی رکھا کرتی تھی، اس لیے ان کے چھوٹے ہوئے روزے جو ہیں وہ کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ رمضان میں کسی وقت پورے کر لیے جائیں اور شوال کے روزے بھی رکھیں۔ لیکن اگر کوئی شوال میں ہی پورے کرنا چاہتا ہے، انہی دنوں میں چھوٹے ہوئے روزے پورے کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی روک نہیں۔ جی ٹھیک، جزاک اللہ خان صاحب۔ محمد اشفاق قمر صاحب شارجہ UAE سے، آپ نے بھی یہ سوال ہمیں بھجوایا تھا، بلکہ آپ کو فکر مندی تھی تو 2-3 دفعہ واٹس ایپ پہ، ای میل پہ بھی آپ نے بھجوایا۔ امید ہے کہ آپ نے بھی جواب سن لیا ہوگا۔ دوسرا سوال آپ نے پوچھا تھا کہ روزے کے دوران بلڈ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آگے چلیں گے، سوالات ہمارے پاس جو ہیں ان میں حضرت یہ کسی خاص مقصد کے لیے نماز تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ نماز تسبیح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی احادیث سے یہ ثابت نہیں کہ حضور نے خود پڑھی، لیکن بعض صحابہ کو سکھائی، تو اگر کوئی پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن اس کو اس طرح کی بدعت بنانا کہ باجماعت پڑھنا شروع کر دینا اور اس کے لیے باقاعدہ اعلان اور وقت مقرر کر کے پھر خواتین اکٹھی ہو جائیں یا مرد اکٹھے ہو کے پڑھیں، تو اس قسم کی جو روایت کہیں سے نہیں ملتی۔ یہ ایک انفرادی عبادت ہے، اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعض صحابہ کو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی، تو وہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرا سوال، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا تھا، پاکستان سے سوالات بھجوائے تھے۔
نماز پڑھتے ہوئے بازو زمین پر رکھے جا سکتے ہیں کہ انسان لمبے سجدے سے تھک جاتا ہے، گھٹنے بھی زمین پر رکھ سکتے ہیں اس طرح. تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو ہمیں طریق بتایا اس میں یہی ہے، لیکن بعض اوقات لمبا سجدے کے دوران اگر کوئی شخص تھکتا ہے تو وہ بعض اوقات اپنی کوہنیوں کو اپنے گھٹنوں کے ساتھ ملا کے تھوڑا سا سہارا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اپنی بازوؤں کو بالکل زمین کے ساتھ لگا دینا اور اپنی پشت کو بھی زمین کے ساتھ لگانا، اس کے متعلق آن وسلم نے اسے ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ جانور اس طرح بیٹھتے ہیں. اس لیے یہ اگر بندہ لمبا سجدہ کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ تھکتا ہے تو گھٹنوں پہ تھوڑا اس سے سہارا لے سکتا ہے، کہ اس میں ممانعت نہیں. نماز تہجد فجر سے کتنی دیر پہلے پڑھ سکتے ہیں اور اذان سے کتنی دیر قبل تہجد کا وقت؟ اذان جو ہے وہ نماز تہجد کے اختتام کا وقت ہے، اور اذان عموماً معتدل علاقوں میں سورج طلوع ہونے سے 1 گھنٹہ 20 منٹ سے 1 گھنٹہ 30 منٹ کے درمیان جو ہے وقفہ ہوتا ہے. تو گویا سورج جب طلوع ہوتا ہے اس سے 1 گھنٹہ 20 منٹ یا 30 منٹ پہلے اذان کا وقت ہو جاتا ہے، اس سے پہلے تک جو تہجد ہے پڑھی جا سکتی ہے. درسمین الدین والنگٹن UK سے کہتے ہیں کہ کیا روزے کے دوران ہونٹوں پر ویزلین لگا سکتے ہیں کیونکہ کچھ منہ میں بھی چلی جاتی ہے؟ جی کوئی حرج نہیں، احتیاط کرنی چاہیے کہ حلق میں نہ جائے، تو ویزلین لگانے میں کوئی حرج نہیں. منصور صاحب، محمد عدنان جوہر آباد خوشاب سے، اگر پچھلے متعدد سالوں کے روزے رہتے ہوں تو چند سال بعد رکھے جا سکتے ہیں؟ جی رکھے جا سکتے ہیں. قرآن کریم کی آیت ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ کہ اگر کسی کے روزے رہ گئے ہوں تو وہ دیگر ایام میں پورے کر لے تو اس کے پاس مہلت ہے. لیکن اس حوالے سے یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود وسلم سے ایک دفعہ کسی شخص نے سوال پوچھا کہ حضور میں نے کافی سارے روزے رہ گئے ہیں، کبھی پہلے روزے رکھے ہی نہیں میں نے، تو اب مجھے خیال آیا تو اب میں کیا کروں؟ تو اس پر حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ وسعت کے مطابق گزشتہ روزوں کا فدیہ دے دیں اور آئندہ کے لیے یہ عہد کریں کہ آئندہ آپ کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے. تو ایسے لوگوں کے لیے مختلف احکام ہیں، لیکن جیسے کہ انہوں نے سوال کیا کہ رکھے جا سکتے ہیں یا نہیں، جی رکھے جا سکتے ہیں. اگر حضرت مسلم نے فرمایا کہ اگر اس کا یہ قرض زیادہ ہے تو اس قرضے کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے اور روزہ رکھنا چاہیے. مظفر احمد صاحب کینیڈا سے، مظفر صاحب ای میل کے ذریعے آپ نے اور واٹس ایپ پر بھی سوالات بھجوائے تھے، سوالات آپ کے مل گئے ہیں. رمضان سے زیادہ تر سوالات کا براہ راست تعلق نہیں، اس لیے کچھ حصہ جو ہے کہ نماز کے اوقات کے لیے کون سی ایپ کی پیروی کرنی چاہیے. ہر ملک میں جو ہے وہاں کے نظام کے مطابق اوقات جو ہیں متعین کیے جاتے ہیں اور انسان کو نظام کے ساتھ رہنا چاہیے. ہر ایک اپنی الگ الگ ایپ دیکھ کے فرق جو ہے، یہ تو آج ہم دیکھتے ہیں منٹ کے حساب سے، جب یہ گھڑیاں اور اس طرح نہیں تھے تو بالکل یوں تو نہیں ہوتی تھی کہ اس 1 منٹ پر اذان سب جگہ شروع ہو جاتی تھی یا نماز ہوتی تھی. وہ سورج کو دیکھ رہے ہوتے تھے، اس کے مطابق اندازہ کرتے تھے. ہو سکتا ہے کہیں 1 منٹ پہلے ہو، کہیں 2 منٹ بعد میں ہو. تو اس طرح کی سختی اسلام میں پائی نہیں جاتی اور نظام کے ساتھ رہنا چاہیے. حضرت صاحب نے 2-3 خطبے یا اس سے کوئی زیادہ ہوگا ایک واقعہ جو ہے وہ بیان فرمایا تھا اپنے خطبے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے کے لیے تشریف لے کے جا رہے تھے تو حضور نے دیکھا کہ ایک آدمی لشکر سے آگے چل رہا تھا الگ جا کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس بلایا اور حضور نے فرمایا کہ اس نے کچھ عذر پیش کیا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لشکر کے ساتھ ساتھ چلو. تو ہر ایک بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حکمت ہوتی ہے، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، لشکر کے ساتھ رہنا چاہیے. اور وسیم صاحب اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت کے تابع ہر جگہ پہ ہر ملک میں نظام موجود ہے. اگر کسی احمدی کو کوئی اس قسم کی کوئی شکوہ یا ہو تو امیر ملک ہے، صدر ہے، اور پھر حضرت صاحب ہیں، تو وہ ادھر ادھر میرا نزدیک پتہ نہیں مطلب اس طرح تو ادھر ادھر کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ نظام کے ساتھ رابطہ کر کے اگر کسی جگہ پہ کوئی ایسی بات نظر آ رہی ہے تو نظام کو بتانا چاہیے. اور دوسرا آپ نے پوچھا کہ الاسلام پہ کوئی اگر مواد ہے اس کے متعلق میں بات کرنا چاہوں
وہ الاسلام جو ویب سائٹ ہے وہاں پر ان کی ای میل وغیرہ ہے، آپ ان کو لکھ سکتے ہیں، اور دوسری صورت مرکز میں آپ لکھ سکتے ہیں، حضرت صاحب کی خدمت میں لکھ سکتے ہیں، جو بات ہوگی اس کے مطابق رہنمائی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں، آگے جو سوالات ہیں ہمارے پاس اس میں سلیم اختر صاحب گجرانوالہ سے آپ نے پوچھا کہ بلڈ ٹیسٹ روزے کے دوران یا شوگر ٹیسٹ کر سکتے ہیں، اس سے وضو تو نہیں ٹوٹتا؟ ان ساری باتوں سے آپ کے روزے یا وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آخری پروگرام چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو سوالات آئے ہوئے ہیں ہم ان کو کور کر لیں، جو سوالات اس وقت نہ ہو سکیں ہمارے پاس محفوظ ہیں، بعد کے پروگراموں میں انشاءاللہ اس کو ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عطاء النصیر نیر صاحب نیو سٹی میرپور آزاد کشمیر سے کہتے ہیں کہ آج کل قرآن کریم کی تلاوت موبائل سے یا سفر کے دوران بھی کرتے ہیں، گاڑی میں بھی کرتے ہیں، اگر سجدہ تلاوت آ جائے تو اشارے سے سجدہ کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ میں لمبا ان کو تکلیف دوں۔ مختصر بات ہے، اگر گاڑی میں نماز پڑھ سکتے ہیں اشارے سے تو سجدہ تلاوت تو ظاہر ہے کر ہی سکتے ہیں۔ سفیر احمد لاہور سے پاکستان سے، بعض لوگ ایک ہی پارے کو روز 2 یا 2 سے زیادہ بار پڑھتے ہیں اور اس طریقے سے قرآن ختم کر کے کہتے ہیں ہم نے قرآن کے 2 یا 2 سے زیادہ دور ختم کیے۔ منصور صاحب کیا یہ طریق ٹھیک ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، 2 مرتبہ تو ایک بار ریپیٹ کر رہے ہیں تو خدا تعالیٰ کے حضور اصل تو قبول ہونے والی بات ہے۔ باقی جہاں تک یہ دوڑ ہے کہ ہم نے 2 مرتبہ ختم کیا، 3 دفعہ ختم کیا، 4 دفعہ ختم کیا، اصل جو مغز ہے وہ یہ نہیں ہے۔ مغز یہ ہے کہ آپ نے قرآن کریم کو بطور عبادت کے پڑھا تو اس میں سے کیا سمجھا اور کیا اخذ کیا اور کتنے پر عمل کیا۔ یہی وہ چیز ہے جس کی طرف حضور نے ابتدا میں ہی، رمضان کے ابتدا میں توجہ بھی دلائی تھی سب کو کہ قرآن کریم پڑھا کریں اور اس میں سے نکات نکالا کریں اور کوشش کریں کہ اس پر عمل کریں۔ حضرت مسیح نے فرمایا کہ 700 احکامات ہیں قرآن کریم میں، تو ان 700 احکامات میں فرمایا کہ جو ان 700 احکامات میں سے کوئی ایک حکم پر بھی عمل نہیں کرتا وہ گویا نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے بند کرتا ہے۔ تو اصل جو مغز ہے وہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا اور پڑھنا، لیکن جس طرح انہوں نے بتایا کہ اگر 2 مرتبہ وہ کرتے ہیں تو دور مکمل تو ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اب اعتکاف کے متعلق کچھ بات کریں گے۔ عاقب احمد صاحب نے جرمنی سے ہمیں یہ سوال بھجوایا ہے، کہتے ہیں کیا اعتکاف کے دوران MTA پر آنے والے مربیان کرام کے درس سن سکتے ہیں؟ اسی طرح اعتکاف کے دوران اسی مسجد میں جلسہ یوم مسیح موعود یا جماعتی انتخاب میں شامل ہو سکتے ہیں؟ دیکھا بات یہ ہے کہ جلسہ مسیح موعود میں شامل ہو سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، درس سن سکتے ہیں، وہ ساری نیکی کی باتیں ہیں، اور جو جہاں تک انتخاب کا تعلق ہے وہ بھی ایک جماعتی ذمہ داری ہے اور اس میں شامل ہونے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایسی صورت میں انہیں وہاں پہ خوش گپیوں میں لوگوں کے ساتھ زیادہ وقت ضائع کرنے کی بجائے وہ انتخاب کے اس حصے میں حصہ لے کے بس اپنے معتکف میں آ کے اپنی عبادات میں مشغول ہوں۔ بلکہ یہاں پہ یہ بھی ایک معلومات میں ناظرین کی معلومات کے عرض کر دوں کہ حضرت خلیفہ مسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ خود اعتکاف بیٹھے خلافت کے بعد، اور حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اعتکاف بیٹھے، امیر محمد اسحاق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اعتکاف بیٹھے۔ تو اس سارے رمضان میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 10 دن تھے ان میں اعتکاف کے ساتھ ساتھ آپ نے درس بھی دیا اور درس کو جاری رکھا۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ کوئی ایسا کام، جیسے ضیاء صاحب نے بیان کیا، کہ کوئی ایسا کام جو جماعتی ہو، دینی ہو، وہ کیا جا سکتا ہے۔ تراویح مثلاً بعض حافظ ہیں، اگر کوئی حافظ بیٹھے ہیں تو وہ تراویح پڑھاتے ہیں اس مسجد میں، اور ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر ایسے جو حفاظ بیٹھتے رہے ہیں وہ ساتھ تراویح بھی پڑھاتے رہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ہمارے پاس کچھ آڈیو میسیجز ہیں، ہم ابھی جو ہے وہ محمد فضل احمد صاحب، پہلے میں ان کو بتا دوں آڈیو میسیج تھا ان کا، تو وہ ہم سن لیتے ہیں پھر بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی اگلا آڈیو میسیج جو ہے، 2 آڈیو میسیج اکٹھے سن کے پھر ہم ان پہ بات کریں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کا نام محمد فضل احمد ہے۔ خاکسار کا یہ سوال ہے کہ اگر مبلغین یا مربیان یا معلمین اپنی جس جماعت میں مقرر ہے وہاں پر اگر اعتکاف بیٹھنا چاہے تو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے اس کے بعد کیا جماعتی میٹنگز میں شامل ہو سکتے ہیں؟ پھر نماز و تدریس اور اسی طرح جلسہ جات وغیرہ، تربیتی جلسہ یا تاریخی جلسہ جات میں شامل ہو سکتے ہیں؟ رہنمائی کی درخواست ہے۔ السلام علیکم، میرا نام اشر احمد ہے، میں دارالعلوم روا سے ہوں۔ میرا سوال ہے کہ اعتکاف کس عمر سے بیٹھ سکتے ہیں؟ اچھا جی، یہ اشر احمد صاحب روا سے، اور تنزیلۃ الماحہ آپ نے بھی بیٹا یہی سوال بھیجا تھا آڈیو میں، لیکن آڈیو میں کچھ وہ شور تھا اس لیے تھوڑا سا مختلف تھا، وہ ہم پلے نہیں کر سکے۔ محمد فضل احمد صاحب انڈیا سے، آپ کے سوال کا ابھی جو ہے پلے کرنے سے پہلے جواب جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ منصور صاحب، اعتکاف کس عمر سے بیٹھ سکتے ہیں؟ اشر احمد۔ اعتکاف کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ لا اعتکاف الا بصوم، کہ اعتکاف اسی کے لیے ہے جس کا روزہ ہو۔ تو جب سے روزے فرض ہوں گے اسی وقت سے اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں۔ مثلا جب روزے 18 سال کی عمر سے فرض ہوتے ہیں تو اس حوالے سے اعتکاف بھی 18 سال کی عمر سے بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے۔ جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ منصور صاحب، کیا گاڑی چلاتے ہوئے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ لئیک احمد طاہر صاحب نے ہمارے MTA لندن سے، انہوں نے یہ سوال کچھ 2 ہفتے پہلے ہمیں دیا تھا۔ جی، اصل میں اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ مجبوری کی حالت میں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ اس کو بعض لوگ بالکل ریلیکس نہ ہو جائیں اس حوالے سے۔ دیکھیں، حتی الوسع اسلم کی زندگی کے بارے میں ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ کو کئی مواقع ایسے پیش آئے، آپ کو سفر بھی کرنا پڑا، آپ جاتے تھے، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو آپ پڑاؤ ڈالتے تھے، رکتے تھے اور نماز ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک مثال آپ کی زندگی میں یہ بھی ملتی ہے کہ آپ نے سواری کے اوپر بیٹھ کے تو نماز ادا کی، بلکہ اس وقت کیفیت یہ تھی کہ بارش ہو رہی تھی، بارش ہونے کی وجہ سے نیچے کیچڑ ہو گیا تھا، تو آن نے سب صحابہ کو کہا کہ آپ لوگ سواری پہ بیٹھے رہیں، اور آن نے خود ہی اذان دی، خود ہی اقامت کہی اور خود پھر آگے جا کے امامت بھی کروائی۔ تو گویا کہ ہمارے پاس یہ ایک مثال آن کی زندگی کی ہے کہ سواری کے اوپر بیٹھ کر آپ نے نماز پڑھی، اور میرا خیال ہے کہ اس میں یہ بھی اجازت جو ہے اس وجہ سے بھی تھی، اس میں حکمت یہ تھی کہ آئندہ زمانے میں کچھ ایسی سواریاں بھی ایجاد ہونے والی تھیں کہ جہاں پہ بہت مشکل ہو جاتا کہ اگر آپ سواری سے اتریں، مثلا ہوائی جہاز ہے تو ناممکن ہے کہ آپ اتر کے تو پھر نماز پڑھیں۔ وہ ہوائی جہاز میں اگر نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے اسی طرح اس میں نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح اگر شپ میں بیٹھے ہیں تو شپ میں بھی آپ نے اسی حالت میں سمندر میں اتر کے، یا خشکی کا انتظار تو نہیں کرنا کہ خشکی آئے گی ہم اتریں گے تو پھر نماز پڑھیں گے، کیونکہ کئی مہینوں کے بعض اوقات سفر ہوا کرتے تھے۔ تو یہ ایک ذکر ملتا ہے، اور اس کی دلیل کہ کیا ہم ایسی سواری پر سوار ہونے کی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، قرآن کریم میں بھی ذکر ملتا ہے۔ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، کہ اگر تمہیں کوئی ایسی کیفیت ہے کہ تمہیں خوف ہے تو تم رجالن پیدل چلتے ہوئے اور رکبانہ یا سوار ہونے کی حالت میں بھی نماز پڑھ سکتے ہو۔ اور یہی سوال حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی ہوا کہ کیا ڈرائیور گاڑی چلاتے وقت نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں، تو حضور نے اس کا جواب یہ عنایت فرمایا تھا کہ اگر کہیں ایسی مجبوری ہو کہ لازماً تیزی سے پہنچنا ضروری ہو اور کوئی چارہ نہ ہو تو پھر پڑھ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ وضاحت تھوڑی سی اگر کہ یہ باتیں جو منصوصہ نے فرمائی ہیں یہ فرض نمازوں کے متعلق ہیں، باقی جو نفل سنتیں جو ہیں وہ آن وسلم نے کثرت کے ساتھ سواری پر ادا کی ہیں وہ ادا کی جا سکتی ہیں۔ بالکل، اور اس میں ایک اور بھی بلکہ میں عرض کروں گا کہ دیکھیں قرآن کریم کی جو بنیادی ہدایت ہے وہ ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہیں طاقت ہے، جتنی تمہیں توفیق ہے۔ آن نے اجازت دی کہ مجبوری کی حالت میں بیٹھ کر نماز ادا کرو، بلکہ فرمایا کہ لیٹ کر بھی نماز ادا کر سکتے ہو، لیکن ایک اور موقع پہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص بغیر عذر کے بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کی نسبت آدھا ثواب ملے گا،
اور اگر کوئی شخص لیٹ کر بغیر عذر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی نسبت آدھا ثواب ملے گا. تو گویا ثواب میں بھی کمی ہوتی چلی جاتی ہے بغیر عذر کے. تو یہ رکھیں دھیان کے بغیر عذر کے ہم ڈرائیو کرتے ہوئے نماز نہ پڑھیں. اگر کوئی عذر ہے تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا پھر الگ معاملہ ہے اس کا. وزیر صاحب حمامت البشرا دارالعلوم جنوبی سے انہوں نے یہ سوال پوچھا ہے، آخری عشرے کی طاق راتوں میں جب بھی لیلۃ القدر ہوگی تو کیا وہ سب کے لیے ایک ہی رات ہوگی یا مختلف اشخاص کے لیے مختلف راتیں بھی ہو سکتی ہیں؟ مختلف اشخاص کے لیے مختلف راتیں بھی ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو ایک رات میں نظر آئے اور کچھ کو اور راتوں میں، تو اس لیے مختلف بھی ہو سکتی ہیں. جیسے میں نے شروع میں حضرت مسلم اور ذی اللہ عنہ کے ارشاد کی روشنی میں عرض کی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ انفرادی لیلۃ القدر بھی ہوتی ہے ہر شخص کو، اور جماعتی بھی ہوتی ہے یعنی اجتماعی بھی ہوتی ہے، اور اجتماعی عموماً رمضان المبارک میں ہوتی ہے. لیکن رمضان میں بھی یہ ممکن ہے کہ کسی کو ایک رات اس کے لیے لیلۃ القدر ہو اور دوسرے کے لیے دوسری رات لیلۃ القدر ہو. اور دو اس حوالے سے یہ بھی عرض کر دوں کہ جیسے زہیر صاحب نے فرمایا کہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو سکتی ہے، اس کا ثبوت حدیث سے بھی ملتا ہے. حدیث میں لکھا ہے کہ اسلم لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ اچھا تمہارے کیا تجربے ہیں، خاص طور پہ آخری 10 دنوں کے بارے میں. تو کوئی سناتا تھا کہ فلاں رات کو لیلۃ القدر تھی، کوئی سناتا تھا فلاں رات کو لیلۃ القدر ہے. تو جب اسلم نے سب سے پوچھا تو اسلم نے نتیجہ یہ نکالا، اسلم فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طاق راتوں میں ہی ہیں، تمہاری ساروں کی خوابیں اس بات پہ متفق ہو رہی ہیں کہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے. تو اس سے ہی پتہ لگتا ہے کہ ہر ایک کو مختلف رات میں لیلۃ القدر نصیب ہو سکتی ہے. جزاک اللہ. 2 آڈیو میسیجز جو ہیں وہ سن لیتے ہیں، پھر اس پہ بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روا سے محمد پارس عرض کر رہا ہوں. بچپن سے یہ سنتے آئے ہیں کہ فجر کی اذان ختم ہونے تک سحری کا وقت ہوتا ہے، یہاں ہم کھا پی سکتے ہیں. آپ سے بڑی عاجزانہ گزارش ہے، عذر شفقت قرآن و سنت کی روشنی میں واضح فرما دیں کہ اس کا معین وقت کیا ہے. السلام علیکم، میرا نام مباحل احمد ہے، میں دارالعلوم روا سے ہوں. میرا سوال ہے کہ کیا بچوں کو بھی لیلۃ القدر نظر آ سکتی ہے؟ محمد پارس صاحب کا سوال تھا کہ سحری کا وقت جو ہے وہ کب تک ہے فجر کی اذان؟ وسیم صاحب، سحری کا وقت جو ہے اصل میں اذان کا جو ہونا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا. لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بعض پروگراموں میں عرض کی ہوئی ہے کہ بتایا ہوا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک دم وہ وہاں پہ ہو جاتا ہے. تھوڑا سا وقت ہے جو بزرگان حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلام صادق حضرت مسیح علیہ السلام کی سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اذان ہونے شروع ہو گئی، پھر بھی حضور نے فرمایا کہ نہیں ابھی آپ کھاتے رہیں، ابھی وقت ہے. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات حضرت بلال کی اذان پہ فرمایا کرتے تھے کہ ابھی کھائیں، ابھی سحری کا وقت ہے، کوئی بند نہیں. اور حضرت ابن ام مکتوم کی اذان پر حضور کہا کرتے تھے کہ اب چونکہ لوگ بتاتے تھے کہ اب روشنی ہونے والی ہے تو وہ اذان دے دیتے تھے، نابینا تھے. تو اس لیے یہ ریلیکسیشن موجود ہے، لیکن یہ ایسی صورت میں ہی ہے، اس کو عادت نہیں بنانی چاہیے. کوشش یہی کرنا چاہیے کہ جب اذان شروع ہو تو آپ ختم کر لیں. اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ کی پلیٹ میں کھانا ہے اس کو آپ ختم کر لیں. اور قرآن کریم میں بھی تو وہ ذکر ہے کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض، کہ تبین ہو جائے. تبین یہ ایسا اس کو کہتے ہیں کہ بالکل واضح نظر آنے لگ پڑے اور ہر ایک کو گویا کہ پتہ لگ جائے. آج کل ہم باہر نکل کے روشنیاں نہیں دیکھتے تو اس کا اعلان اذان ہی ہے یا ہماری جو وقت مقرر ہے، تو اس سے تھوڑا بہت 1-2 منٹ اوپر نیچے اوپر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں. جزاک اللہ. ایک اور آڈیو میسیج ہے وہ سن کے تو پھر ہم عید کے حوالے سے بعض باتیں جو اس پہ آئیں گے. السلام علیکم، میرا نام مقبول احمد ہے، میں کلاس 4 میں پڑھتا ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کا نظارہ کس طرح دکھایا؟
جی ٹھیک ہے، مغفور احمد صاحب کا سوال ہم نے سن لیا ہے۔ اس سے پہلے عزیز مباحل احمد صاحب نے پوچھا تھا، وہ مجھے بھول گیا تھا، کہ بچوں کو بھی لیلۃ القدر نظر آ سکتی ہے؟ آ سکتی، بالکل، ان کے مزاج، ان کی طبیعت کے مطابق، ان کی عمر کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہ دکھائے گا، اور تاکہ ان کو سمجھ آ سکے تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ پیار کا اظہار ہے۔ حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے بہت سارے ایسے واقعات ہیں جس میں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کلام کرتا تھا، تو اس لیے اس میں کوئی روک اور کوئی پابندی نہیں۔ بلکہ انبیاء کا بھی ذکر ملتا ہے، اسلم کا ذکر ملتا ہے کہ چھوٹی عمر میں 4 سال کی عمر میں شق صدر ہوا کہ فرشتے آئے، انہوں نے آپ کے سینے کو کاٹا، اندر سے دل نکالا، دھویا، اس کو دوبارہ اندر، یہ کشف ایک واقعہ تھا۔ تو یہ بھی لیلۃ القدر بچوں نے بھی اس کشف کو ساتھ دیکھا، باقی بچوں نے بھی دیکھا، تو گویا لیلۃ القدر کی ایک طرح کی کیفیت تھی کہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں، اور یہی چیز لیلۃ القدر میں ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ عزیز مغفور احمد صاحب کا سوال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح نظارہ کروایا لیلۃ القدر؟ ایک تو یہی بات کہ اسلم کو تو ساری زندگی فرشتے جو ہیں وہ اترتے چلے گئے، ابھی جیسے کہ ذکر ہوا کہ 4 سال کی عمر میں ہی فرشتوں کا نزول شروع ہوا اور مستقل ہوتا چلا گیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اسلم نبوت سے پہلے سے ہی آپ کو سچی خوابیں آتی تھیں، کوئی خواب نہیں آپ دیکھتے تھے مگر وہ فلک صبح یعنی کہ صبح کے طلوع ہونے کی طرح پوری ہو جایا کرتی تھی۔ تو جو قرآن کریم کا نزول ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کریم کا نزول لیلۃ القدر میں ہوا، جب فرشتے نے آپ کو سکھایا، وہ یہ ساری کیفیات جو ہیں وہ اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ خود باہر تشریف لائے کہ میں آیا تھا کہ تمہیں لیلۃ القدر بتاؤں کہ کس رات میں، ظاہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے پورا وہ علم دیا کہ کب ہوگی امت کے لیے، تو حضور کا تو مطلب باقاعدہ جو ہے ہر طرح سے ذکر ہمیں ملتا ہے۔ جزاک اللہ منصور صاحب، آگے چلیں گے، ہم بات کرتے ہیں۔ خاصا ہمیں یہ سوال 2-3 جگہ سے یہ ملا کہ چاند رات کا کیا تصور ہے؟ چاند رات کا سیلیبریٹ جی، کرنا، چاند رات کا کوئی اس طرح تصور ہمیں احادیث یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے نہیں ملتا۔ البتہ یہ ضرور ملتا ہے کہ رمضان جس دن اگلے دن شروع ہونا تھا، اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب فرمایا اور رمضان کی اہمیت اور فضیلت بیان فرمائی۔ تو یہ اور اس کے ساتھ چاند رات کا وہ تصور جو آج کی دنیا میں ہے، وہ تو سوائے لہو و لعب کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور میرے نزدیک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث جو کہ حضور نے فرمایا کہ عام کہ نماز عشاء سے پہلے سونے سے ممانعت فرمائی، اور نماز عشاء کے بعد دنیاوی باتوں میں، خوش گپیوں میں محو رہنا، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ عشاء سے پہلے سو جائیں گے تو عشاء کی نماز آپ کی ضائع ہو جائے گی، فوت ہو جائے گی، اور اگر آپ عشاء کے بعد خوش گپیوں میں لگے رہیں گے تو آپ صبح فجر پہ نہیں اٹھ سکیں گے۔ اس موقع پہ مجھے حضرت خلیفۃ مسیح رابع کا وہ بڑا دردناک وہ ارشاد یاد آتا ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جب میں عید والے دن صبح فجر کے لیے آیا کرتا تھا تو میرا دل کٹ جاتا تھا مسجد کو دیکھ کے کہ جس طرح رمضان میں اس کی رونق اور بھری ہوئی نمازیوں سے عید والے دن لوگ اتنے کم ہوتے تھے کہ وہ یہی وجہ ہے کہ لوگ چاند رات کے تصور میں محو رہ کے صبح اپنی نماز ضائع کرتے ہیں۔ تو اس لیے چاند رات کا اس طرح کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں، نیکی اور عبادت ہے وہ ضرور جتنی مرضی کریں۔ بلکہ چاند رات کو تو آسم نے فرمایا ہے کہ لیلۃ الجائزہ، جی بالکل، یہ وہ رات ہے جب جزا دی جاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ مثال اس رنگ میں دی کہ دیکھو اگر کوئی مزدور مزدوری کرے اور جب اس کو مزدوری ملنے کا وقت آئے، اس کو پیسے ملنے کا وقت آئے تو وہ بھاگ جائے یا چلا جائے، اس موقع پہ موجود نہ ہو، تو اس کی تو ساری مزدوری ضائع چلی گئی۔ اب یہ وہ وقت ہے لیلۃ الجائزہ، یعنی کہ یہ وہ رات ہے کہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ملنا ہے، لیکن آپ اس رات میں لہو و لعب میں مصروف ہو کے خدا کی عبادت سے غافل ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے ہم اس انعام سے غافل ہو گئے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ جو اس رات عبادت کرتا ہے اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن تمام لوگوں کے دل مردہ ہوں گے۔ یعنی ہمیں پیغام جو ہے وہ عبادت کرنے کا ملتا ہے
کھیل تماشا، بازاروں میں جانا، ریسٹورنٹس پہ جانا، ساری رات ہلا گلا پارٹیاں کرنا، اس کا ذکر ہمیں اسلامی تعلیمات میں نہیں ملتا۔ اگلی بات کہ جو ابھی جیسے خان صاحب نے ذکر کیا کہ رمضان میں ایک توجہ ہوتی ہے نیکیوں کی طرف، لوگ مسجد میں آتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہ بس حد فاصل ہے، الوداع ہے کہ بڑا اچھا ٹائم گزرا، اب آپ اپنی جگہ، ہماری اور دنیا؟ حضرت صاحب نے اپنے 7 مارچ کے خطبہ جمعہ میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے، وہ سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب یہ فرماتا ہے کہ سؤالہ کا عبادی، کہ جب میرے بندے سوال کریں، تو میرے بندے سے یہاں مراد عاشقانہ الہی ہیں۔ اب عاشق ہو جب کسی کا، وہ یہ تو نہیں کہتا کہ سال کے 11 مہینے تو عشق کا اظہار نہ کرے اور صرف 1 مہینہ عشق کا اظہار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ کے عشق کا تو یہ کام ہے، عاشق کا تو یہ کام ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا یہ کام ہے کہ مستقل اس کام کو کرنے کی کوشش کریں جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یہ حضرت صاحب کی رہنمائی ہے کہ مستقل وہ کام کرنے ہیں، اور رمضان جو ہے وہ ٹریننگ کے لیے آتا ہے، اللہ کرے ہم اس کے ذریعے عادی بننے والے ہوں۔ رمضان اپنے اختتام پر ہے، عید کا موقع بھی آئے گا، تو عید کے 1-2 سوالات زیر صاحب مشرف احمد طارق صاحب ہیں، مربی سلسلہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا ایک امام 2 مرتبہ یا 2 جگہ پر نماز عید پڑھا سکتا ہے؟ پڑھا سکتا ہے، اگر مجبوری ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے اور پھر جا کے اپنی محلے میں بھی جماعت کرایا کرتے تھے، تو 2 جماعتیں نمازیں پڑھتے تھے، تو جب وہ 2 نمازیں پڑھ سکتے تھے، اسی طرح 2 امامت بھی 2 جگہ پہ امامت بھی کروا سکتے ہیں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں۔ لیکن اگر کوئی اور موجود ہے تو پھر اس تکلف کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ منصور صاحب، عید منانا ضروری ہے؟ سیلیبریٹ کرے انسان، خوشی کا اظہار کرے، کھانا پینا، ملنا جلنا جو ہے، کیونکہ ایک یہ فیشن بھی ہو چلا ہے کہ رات کو پارٹیاں وارٹیاں کیں، دن کو کہا کہ میں تو سویا ہوا تھا، بس شام کو اٹھے ہیں، کہیں کچھ نہیں کیا۔ جی بالکل، عید منانا بھی ضروری ہے، یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے کہ جب خدا تعالیٰ کہے کہ روزہ رکھنا ہے تو روزے رکھو، جب خدا تعالیٰ کہے کہ کھانا چھوڑ دو تو کھانا چھوڑ دینا ہے، اور جب خدا تعالیٰ کہے کہ آج کے دن کھانا پینا ہے تو پھر اس دن کھانا پینا ہے آپ نے، اس دن آپ نے لوگوں سے ملنا ہے، صدقات دینے ہیں، غریب لوگوں کے گھروں میں جانا ہے۔ تو یہ بہرحال یہ بھی اسلامی حکم ہے، اور اسلام نے انسانی فطرت کے عین مطابق یہ حکم دیا ہے، کیونکہ انسانی فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ خوشی منانا بھی چاہتا ہے اور خوشی کو سیلیبریٹ دوسروں کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے۔ حضرت صاحب کا ہم نے دیکھا ہے مثلا موجودہ صاحب کا کہ عید کے دن صاحب باہر نکلتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، سب سے ملتے ہیں، بالکل۔ تو اور وسلم کا سب سے بڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مطلب ملتا ہے کہ اس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے باہر نکلے، اور وہ جو حبشی کچھ کو کھیل پیش کر رہے تھے، تو آن وسلم نے ان کو دکھایا، گویا ایک میلے کا سا سامان تھا، جشن کا سامان تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھیلیں بھی دکھائیں، وہ کرتب بھی دکھائے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بالکل ایسے نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ سوتے رہیں اور کسی سے ملیں جلیں نہ۔ یہ ہمارے کھانے پینے کے دن ہیں، ساتھ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ ہمارے کھانے پینے کے دن ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، بزرگان کرام آپ کا شکریہ، ویورز کا شکریہ، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان کہ یہ توفیق ملی رمضان کے دوران یہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش ہو۔ عید کے متعلق حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے الفاظ میں پیغام حضور نے 22 اپریل 2023 کو خطبہ جمعہ میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آج کے دن جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عید منا رہے ہیں تو سال کے باقی دنوں میں بھی اپنی اس حالت کو جاری رکھنے کا عہد کریں، اور اپنی عبادتوں کے معیاروں کو بھی اس طرح قائم کرنے کی کوشش کریں۔ مسند احمد کی ایک حدیث کا حوالہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے تو مساکین کو کھانا کھلا اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ۔ اور حضور نے فرمایا،
جب عالم اسلام ایک ہو جائے گا تو یہی ہماری حقیقی عید ہوگی، یہی عالم اسلام کی حقیقی عید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ نظارہ ہم دیکھنے والے ہوں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ